الحمد لله وكفى والصلاة والسلام سبحان اللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام طرح خوشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام طالبات، آج ہم نے موضوع شروع کرنا ہے رجب کے حوالے سے، یعنی واقعہ معراج. لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھانی اور سمجھنی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندیاں نصیب ہوئی ان بلندیوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اگر ظاہراً
کسی نبی کا معجزہ بڑا نظر آتا ہے یا عجیب و غریب معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عادت کے خلاف ہو، عجیب و غریب ہو، تو جب گہری نظر سے دیکھا جائے، سوچا جائے، تو اس سے بھی زیادہ اسی حیثیت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے معجزات بھی بہت بڑے، ہواؤں پہ حکومت، پانی پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، بادشاہ کہتے ہیں اس کو ہے جس کی ہوا پہ حکومت، پرندوں کی بولیاں، اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ کوئی غلام آقا کا اتنا مطیع نہیں ہے جتنے جنات ان کے تابع تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیثیت اور اسی نوع کے معجزے اس سے بھی زیادہ دیے گئے۔ جنات اتنے تابع کہ آپ کی ایک تقریر سن کے مبلغ بن گئے، اور یقیناً جنات کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی آج تک بھی موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کی رفتار کا ایکسیلیٹر ان کے پاس تھا، جب کسی کام کے لیے جانا ہوتا تو عاصفہ ہوا تخت کو بڑی تیزی کے ساتھ لے جاتی تھی، اور جب سیر کے لیے تو رحاءً بڑی نرمی کے ساتھ لے جاتی تھی۔ غدوها شهر ورواحها شهر، اتنی سپیڈ تھی، اتنی سپیڈ کہ صبح کا چلنا، شام کا چلنا ایک مہینے کی مسافت، یعنی بہت تیز رفتار تھا۔ ہم اس معجزے کو سن کے یقین بھی رکھتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، بلا ارادہ نکل جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اسی طرح کا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اتنی بلندی کو پہنچے، اڑے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل امین جن کے 600 پر ہیں، معذرت کر دی کہ آگے نہیں جا سکتے، اگر جائیں تو نورانی پر جل جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تھی کہ رو کے فرمایا تھا، یا رسول اللہ اگر میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ہوتا اور 600 سے بھی زیادہ پر ہوتے، میں ان کی پرواہ نہ کرتا۔ یہ محبت کا اظہار تھا، ورنہ جبرائیل امین بھی کوئی
نافرمان نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ انسانوں سے بھی زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کہا تھا مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ کے پیغمبر ہمارا تو آپ کے بغیر جی بھی نہیں لگتا ہے، ہمارا تو دل کرتا ہے ہر وقت مدینہ منورہ میں آپ کے پاس بیٹھے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز دیکھے، ہوائیں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا، اس سے آگے کہاں تک پہنچے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پایا جاتا ہے۔ وہ تو مردے پھر زندہ کیا، ان میں روح تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور معجزے سے پتھر بولے، درخت بولے۔ ایک دفعہ فرمایا ایک درخت کو اشارہ کیا تو وہ جڑوں سمیت تیزی سے آگے آپ کو سلام پیش کرنے لگا، اور میرے آقا فرماتے تھے مجھے نبوت ملنے سے پہلے وہ پتھر یاد ہے، جب میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام دے رہے ہوتے تھے۔ اس لیے جب بھی کسی پیغمبر کا معجزہ ذکر ہو، بیان ہو، جب بھی ذکر کیا جائے تو یہ آپ نے کہنا ہے کہ کسی کو پتا ہے یا نہیں، ہمیں پتا ہے یا کہ نہیں، بات وقت نہیں پتا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہے، 1000 معجزہ ہے، بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ آپ کی پوری زندگی معجزہ ہے۔ آج میں اسی واقعے معراج کی بطور تمہید کے طور پہ ذکر کرنے لگا ہوں کہ سورۃ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 15 کو ہم نے شروع کیا کہ ذرا یہ سن لیں، لیکن کہنا پڑے گا کہ اس سے بھی بڑا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ کے کسی پیغمبر کی توہین تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کا شائبہ تک آ جائے، شبہ آ جائے، انسان ایمان سے پایا ہو جاتا ہے۔ نبیوں کی آپس میں جو مقام ہے اس کا جب ذکر کرنا ہے تو احتیاط کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ایک نبی کی عظمت اور دوسرے کی توہین اور کفر ہے۔ ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، کلیم اللہ بھی ہے اور حبیب اللہ بھی ہے، آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان ان کے بیٹے کو علم عطا کیا۔ ایک ہے علم، ایک ہے دولت اور ایک ہے بادشاہ۔ بادشاہ تو ضروری نہیں کہ دولت آ جائے گی، علم آ جائے گا، لیکن اللہ اگر علم کی دولت سے نواز دے تو بادشاہت بھی آ جاتی ہے اور مال و دولت بھی آ جاتی ہے۔ بادشاہ سے مراد یہ کوئی پاکستان کی بادشاہت نہیں، عزت کے حوالے سے انسان بادشاہ ہوتا ہے، اور مال کے لحاظ سے دنیا کا مال نہیں، اللہ دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، دل کے اندر غنا، چودراہٹ، ملک خان بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے علم دیا
دونوں نے باپ بیٹے نے کیا کہا؟ وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ نیک آدمی کے پاس جب مال و دولت آتا ہے تو وہ تکبر اور فخر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا، دونوں باپ بیٹا دعا کر رہے ہیں، اور یہ باپ بیٹا وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، باپ بیٹا کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بزرگی دی ہے اپنے سارے مومنین بندوں کو۔ عاجزی کا اظہار بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گیا، اور پھر فرمایا اللہ نے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء میں تو وراثت نہیں چلتی، وراثت نہیں چلتی۔ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم نبیوں کی وراثت آگے نہیں چلتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی وہ دے دیا جاتا ہے غرباء میں۔ ہماری وراثت علم ہے، علماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اس لیے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان بیٹا داؤد باپ کا وارث بنا، وہ دینی وراثت ہے، نبوت، علم، یہ چیز۔ وقال یا ایھا الناس، کہنے لگے اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولیاں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ساتھ ساتھ سنتے جانا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آج سائنس کہاں تک پہنچ گئی تھی، موبائل میں سسٹم دیکھیں، لیکن ادھر دیکھیں پرندوں کی بولیاں کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت سلیمان کو یہ چیز عطا کی، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے۔ آج ہم انسان ہیں، انسان کی بولی نہیں سمجھتے، بولے وہ پٹھان، وہ عربی، وہ انگلش میں نہیں، ایک دوسری کی زبان سمجھ آئے گی۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ حضرت سلیمان پہ کہ علمنا منطق الطیر، اور ماں ہمیں تو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ جا رہے ہیں اصحاب ساتھ ہیں، ایک پرندہ چیل جا رہا ہے اور وہ کچھ بولتے ہوئے جا رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ، یہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، پروں کو پھیلائے ہوئی ہیں، اور چلتے چلتے پروں کو روک لیتے ہیں ہوا کے اندر، اور اللہ فرماتے ہیں مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو ہوا میں کون کھڑا کر دیتا ہے، گرتے بھی نہیں ہے، اِلَّا الرَّحْمَنُ، وہ رحمان، وہ تمہارے ساتھ صرف مہربان نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کے ساتھ مہربان ہے اور رحمت کرنے والا، ان کو گرنے نہیں دیتا۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، إِلَّا الْقَهَّارُ نہیں کہا، إِلَّا الرَّحْمَنُ، بہت بڑا مہربان وہ دیکھتے۔ ان کے اصحاب نے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام یہ جو چیل پرندہ جا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ایک دفعہ موت آنی ہے، اسرائیل علیہ السلام پہ بھی آنی ہے، الا وجہہ، ایک اللہ کی ذات ہے جس پہ موت نہیں آئی، ہر نفس پہ آنی ہے، پھر دوبارہ زندگی مل گئی۔
یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہا ہے لدور الموت وابنول الحرابی، بچے جان رہے ہو، پیدا ہو رہے ہیں، لیکن موت کے لیے ایک دن تم نے بھی ہمارے پاس آ جانا ہے، بچوں نے بھی ہمارے پاس آ جانا ہے، چاہے بوڑھے ہوں گے چاہے جوان ہوں گے ہمارے پاس آ جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ پرندہ جا رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان بچوں کو خاموش کرو یا باہر بیٹھ جاؤ، میری مجبوری ہوتی ہے۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ پرندے کی بولی ہے، اسی پہ جمعہ صرف ہو سکتا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں، مثال میں نے دے دی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، حضرت سلیمان اور داؤد کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، لیکن ہم تکبر نہیں کرتے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل۔ اللہ پاک جب نعمتیں دینا تو تکبر فخر نہیں کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا تو کہتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ علم آدم الاسماء كلها، الرحمن علم القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ سب اللہ کے فضل اور نعمتیں۔ اور حضرت داؤد پوچھتے تھے میرے بارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک باب نکاح لوگ کہتے اور تو اچھا ہے، لیکن اگر ہاتھ کی کمائی کھائیں نا تو بہت اچھا ہے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نرم کر دیا، زرہ بناتے تھے، اور ایک ایک زرہ جو جنگ میں کام آتی تھی بڑی مہنگی بکتی تھی۔ اللہ پاک جب دینے پہ آتے ہیں وہ خود سبب بنا دیتے، یاد رکھنا، وہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں اور سونے کو مٹی بنا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ جب دینے پہ آئے کس طرح دینا ہے اس کی مرضی ہے، جب لینے پہ آئے کیسے لیتے ہیں اس کی مرضی ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، بعض اوقات اللہ پاک بہت مال و دولت دے کے انسان کو جب آزماتے ہیں تو فیل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پاس ہو جاتا ہے۔ یہ میرے بزرگ حاجی حنیف صاحب بیٹھے ہیں بازار میں، بہت بڑے کاروباری ہیں الحمدللہ مدرسے کی برکت سے، لیکن ان سے پوچھے کہ آیا شروع میں یہ مال مل گیا تھا؟ اللہ پاک جب دینے پہ آتا ہے تو پھر سبب بناتا ہے، پھر زیر میں آتا ہے، پھر مٹی کی سونا بن جاتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی سورۃ واقعہ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے تو رب کائنات اس کو بڑا مبارک رزق دیتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم مسبب الاسباب ومفتح الابواب یسر علینا الحساب۔ اے اللہ رب العزت جو مسبب الاسباب ہے، جو رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، ہمارا قیامت کے دن حساب آسان لینا۔ ان کان رزقی فی السماء فانزلو، اگر میرا رزق آسمان میں ہے تو رب اتار دے۔ وَإِن كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ، اگر زمین میں میرا رزق ہے تو اللہ نکال دے۔ وَإِن كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ، اگر میرا رزق دور ہے تو قریب کر دے۔ وَإِن كَانَ قَرِيبًا فَيَسِّرْهُ، اگر میرے قریب 2 فٹ پہ میرا رزق ہے، 2 میل پہ میرا رزق ہے، آسانیاں پیدا کر دے۔ وَإِن كَانَ كَثِيرًا فَخَلِّدْهُ، اگر میرا رزق بہت زیادہ ہے، ہمیشہ زیادہ عطا کرنا، اب مجھے غریب اور محتاج نہ کرنا۔ وَإِن كَانَ كَثِيرًا فَخَلِّدْهُ، وَالطَّيِّبُ ستھرا رزق دینا۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو زرہ بنائی، اتنی مہنگی بکتی تھی کہ اب ضرورت نہ رہی، لوگوں پہ خرچ کرنے لگے۔
فرماؤ معراج ہوا نبی علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک دفعہ فرشتے نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کالے کالے پہاڑ ہیں ذرا خیال کر بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا اتنا کوئی ہے یہ جتنے جتنے مکہ المکرمہ میں کالے کالے پہاڑ ہیں اگر آپ چاہتے تو ہم سب کو سونے کا بنا دیتے میرے آقا نے فرمایا ایک دن فاقہ ہو ایک دن کھانا ملے مجھے یہ پسند اب وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جمع کیے گئے دیکھنا حکومت من الجن جنات آگے سامنے آج کہیں بے وقوف کہتے ہیں جنات کا وجود ہی کوئی قرآن کا انکار لازم آتا جنات کو اللہ پاک نے انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا انہوں نے قتل و غارت کی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا انہوں نے جزیروں میں بھیج دیا اب بھی ان کا وجود ہے اور قیامت تک رہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جنات کو بھی خطاب ہے انس و جن اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ جی جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جن آ گئے والانس انسان بھی آ گئے والطیر پرندے بھی آ گئے فہم یوزعون سب کو روکا گیا اب سارے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ لوگ ساتھ ہیں خطا اذا اتوا علی واد النمل دیکھنا بادشاہ ایک چیوٹیوں کی وادی آ گئی ملک شام مراد ہے یا طائف مراد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں جنات بھی ساتھ ہیں پرندے بھی ساتھ ہیں اور وادی نمل وہاں جب دیکھا کہ آ رہے ہیں نا قالت نملۃ ایک چیوٹی کہنے لگی اور اس چیوٹی کا نام تھا منذرہ یا بعضوں نے کہا طاعہ چیوٹی کا نام تھا اب چیوٹی کیا کہنے لگی قالت نملۃ وہ چیوٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اے چیوٹیوں اپنی بلوں میں سراغوں میں داخل ہو جاؤ سلمان صاحب سن رہے ہیں یہ نہیں کہ سارے اصحاب سن رہے ہیں پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں نا ایک چیوٹی کہہ رہی ہے چیوٹیوں کو کیا کہہ رہی ہے لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون کہیں تمہیں سلیمان اور اس کے اصحاب کچل نہ ڈالے پاؤں سے لیکن یہ یاد رکھنا وهم لا یشعرون جان بوجھ کے نہیں کریں گے انہیں سمجھ ہی نہیں ہوگی کچھ نہیں جاؤ گی چیوٹی ہدہد پرندہ آگے ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ شہد کی مکھی اور سرد ایک پرندہ ہے جس کو لٹورا کہا جاتا ہے اب اکبر پرندوں کو جانتا ہے اس نے کھائے بھی بڑے ہیں جوانی میں اسی لیے ماشاءاللہ پورا ہو کے بھی جوان ہے اللہ اور جوان رکھا یہ چار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مارنے سے منع کیا گیا ہے آپ کو اذیت دے تکلیف دے وہ علیحدہ بات ہے شہد کی مکھی ہے چیوٹی ہے ہدہد پرندہ ہے اور وہ سرد لٹورا یہ جو چار ہیں ان کو مارنا چیوٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم میری بہنوں جلدی 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 میرے ایک بزرگ تھے بہت بڑے عالم تھے مجھے کہنے لگے کہ میں نے کتاب کھولی تو اس میں ایک کیڑا تھا یار اتنا باریک کہ مشکل سے مجھے نظر آیا اب آپ خیال کرنا جب مراقبہ کرنا اللہ کی مخلوق کا تو ایسے کرو پھر پتا چلے گا کہ میری مشکلوں کو حل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو بزرگ کہنے لگے میں نے دیکھا اس کیڑے کو کتاب کے صفحات پہ دوڑے جا رہا ہے
تو میں نے سوچا کہ اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کی ٹانگیں بھی ہیں۔ اللہ کی حکمت ہوتی ہے نا، سانپ بڑا زہریلا ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، بچھو بڑا زہریلا ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں، اور مکھی کی 112 آنکھیں ہیں لیکن بیٹھتی پھر بھی گندگی پہ۔ بڑی گہرائی کی باتیں ہیں، یہ سمجھ لو تو آدمی پھر کہنا پڑتا ہے دل سے نکال کے اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہنے لگے میں نے دیکھا وہ کیڑا جا رہا ہے تو میں نے سوچا ٹانگیں اور پھر اس کا دل بھی ہوگا، اس کا معدہ بھی ہوگا، کون ہے بنانے والا؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ چیونٹی ہے، پہچانتی ہے حضرت سلیمان کو۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ صحابہ کے بارے میں یہ یقین تھا چیونٹی پہ بھی ظلم نہیں کریں گے، اور آج کا کالا گورا وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، انہیں ظالم کہتا ہے۔ چیونٹیاں سمجھدار ہیں کہ کہہ رہی ہے چیونٹی وہم لا یشعرون۔ سلیمان کے اصحاب کو علیہ السلام کو پتہ نہیں چلے گا، تمہیں کچل ڈالے گی۔ یقین تھا کہ اگر پتہ ہوا تو وہ کچل نہیں ڈالے گی۔ یہ چیونٹی کی بات، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے یا دنیا کے کچھ حصوں کو دیکھا ہے، اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک کی جو مخلوق ہے جب وہ دیکھتا ہے انسان جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب حضرت سلیمان نے علیہ السلام نے جب سنا نا کہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے اور چیونٹیوں کی وادی ہے اس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ ہنس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پیغمبر کا ہنسنا بھی وہ موتی بکھر جاتے تھے، پھول نکلتے تھے۔ صحابہ فرماتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا یہاں سے کوئی نور نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ ہنس پڑے سلیمان السلام چیونٹی کی آواز کی وجہ سے۔ باتیں بہت ہیں، میں بڑا شارٹ چل رہا ہوں، جو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی وہ سمجھانے لگا۔ ہنسنے کی تین قسمیں درد ہے، ایک ہے تبسم، یہ جو ہنسنا، یہ اکثر میرے بھائی حضرت رشید صاحب مسکراتے ہوتے ہیں، یہ بڑی اللہ کو ادا پسند ہے، آپ بھی مسکرا کے رہا کریں، لال سرور مسکرا رہا ہے، ایک تبسم ہے، صرف مسکرانا آواز نہ۔ میرے آقا علیہ السلام جب مسجد میں آتے تھے نا، خاص کر صدیق اور فاروق بیٹھے ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو در تبسم کرتے تھے، آپ ہنستے تھے وہ بھی آگے سے ہنستے تھے۔ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا مسکرانا جنت کو جوانی مل جاتی تھی، سبحان اللہ، اور میرے آقا کا غصہ کرنا جہنم کو جوش مل جاتا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تبسم ہے، اور ذیک ہے کہ اتنا ہنسے آدمی کیا خود سن لے، اور ایک ہے کاکا اتنا ہنسنا کے ساتھ والا سن لے کہ پورا ہاؤس سن لے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ صرف تبسم آتا، صرف ضاحک آتا، یہ دو لفظ کیوں آئے ہیں؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یا تو آتا کہ تبسم کیا یا آتا کہ ذکر کیا، دو اکٹھے کیوں آ گئے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اشارہ کر دیا کہ پیغمبر کبھی کاکا مار کے نہیں ہنستا، تبسم سے شروع کیا، زیادہ زیادہ ضاحکاً اتنے ہنسے کہ خود سن لیا یا ساتھ والے نے سن لیا، کاکا مار کے نہیں ہنسے کیونکہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
مجھے کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو میں نے کہا جنریٹر خراب ہے. ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں نا، میں اور آپ ایسی اصلاح نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں میرے بیٹے نے آ کہا ابو جی میں نے جنریٹر ٹھیک کرا دیا ہے. کہتے ہیں میں نے ڈانٹا، یہ کیا انداز ہے کہ میں نے ٹھیک کرا دیا. عاجزی سے بات کر. جو باپ سمجھدار ہوتا ہے نا، بیٹے کی آخرت بنانا چاہتے ہیں، وہ بات بات پہ ٹوکتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے سختی سے کہا یہ کیا انداز ہے، میں نے جنریٹر ٹھیک کرا دیا. آرام سے کہا ابو جی میں نے ٹھیک کرا دیا، تیرا انداز ٹھیک نہیں ہے. اللہ کو تکبر اور فخر کی بدبو بھی پسند نہیں ہے. میں نہیں کرنی، بلکہ عاجزی سے زندگی گزارنی ہے. جی وقال رب اوزعنی. حضرت سلیمان السلام نے دیکھا نا کہ یہ چوٹیاں باتیں کر رہی ہیں، کہنے لگے اللہ مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک، تیرا شکر ادا کروں نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ انعام کی، میرے والد داؤد پہ بھی انعام کیا. اور وہ شکر سب سے بڑا کیا ہے؟ وَعَلَّمَ صَالِحًا، اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے دے. اتنی نیکیاں ترضا جن کو تو پسند کرتا ہے. غریب کی بھی زندگی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی، بیمار کی بھی گزر جائے گی، صحت مند کی بھی گزر جائے گی، کمزور کی بھی گزر جائے گی، پہلوان کی بھی گزر جائے گی. لیکن کام آئے گی تو نیکیاں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا نیکی والا ہلکا ہوا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ہاویہ میں جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تمہیں کیا معلوم ہو ہاویہ کیا ہے؟ نار ہاویہ، وہ آگ ہے. دیکھیں میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، توجہ سے سن. 5 ایسی چیزیں ہیں جو عمل میں بہت بھاری ہو. 5 ایسی چیزیں ہیں پلڑے میں بہت بھاری ہو. وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ زیادہ بڑا ہے. یہ جو پلڑا ہوگا نیکیوں والا، اس میں یہ آ گئی تو مٹی بھی سونا بن جائے. لیکن ایک اور چیز ہے 5ویں، خدا نخواستہ ایسے ہو جائے یا کسی کے ساتھ ہوا ہے تو صبر کر. جو میں بیان کر رہا ہوں صبر کر. میں حدیث بیان کر رہا ہوں. میں ایک چھوٹا سا دین کا خادم ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں، تھوڑا سا مطالعہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4. اور 5واں اس آدمی کی نیکیاں بھاری ہوگی جس کا جوان بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئی اور اس نے سمجھ پایا. جب قیامت کا دن آئے گا اللہ اس کے ذرے کو پہاڑ بنا دے گا، اللہ اس کے قطرے کو دریا و سمندر بنا دے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم کمزور لوگ ہیں، سب کو اللہ محفوظ رکھے. لیکن کسی کے ساتھ ہو گیا وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے مطمئن ہو کہ ہمیں فقیر خطیب نے بتاتا 5 چیزیں ایسی ہیں بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں. نام اعمال. تو حضرت نے فرمایا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ نیکیوں کی توفیق دے دے جس کو تو پسند کرے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے نیکوکاروں میں داخل کر دے. الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، قیامت کے دن انسان ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت رکھتا تھا. یہاں کئی لوگ بیٹھے ہیں علماء سے محبت، طلباء سے محبت، ان کی آخرت کو دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے کہ برادری میں ترجیح نیک لوگوں کو ہے. المرء مع من احب، جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ملا کے جنت میں بھیجا جائے گا. اب آگے سلیمان السلام کے بارے میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حاضری لگائی، پرندے کو کم پایا.
معلوم ہوا جو بھی نگران ہے وہ حاضری لگائے. کبھی کبھی شاگردوں کو بٹھا کے کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، اور گھر میں جو باپ ہے صرف پیسوں کا حساب نہ لے، بٹھا کے نماز پڑھی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. کوئی بڑا ہے اس نے بھی پوچھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سب کو بلایا سلیمان علیہ السلام نے قربان جو غیرت پہ، لیکن عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. ایک پرندہ ہدہد گم پایا. یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے پرندے تھے سب میں کمزور یا نچلے درجے کا یہ پرندہ تھا. تو مفسرین نے مسئلہ نکالا ہے سرور رانا صاحب، کیا مسئلہ نکالا ہے سمجھنا ذرا اور بیان کرنا فقیر کی اس بات کو. جب حاضری لگاؤ تو ذہین بچوں پہ صرف نظر نہ ہو، ذہین شاگردوں پہ نظر نہ ہو، جو نالائق جسے کوئی پوچھتا نہیں ہے اس پہ بھی نظر ہو. نمازیوں پہ جب نظر ہو تو امیر جو تمہارے جیب کو اور مدرسے کو پُر کرتے ہیں صرف ان پہ نظر نہ ہو، غریب پہ بھی نظر ہو. یہاں سے مفسرین نے مسئلہ نکالا، اسی کو فقہ کہتے ہیں. یہ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اللہ اکبر. ہدہد نظر نہ آیا، لیکن جب ہدہد نظر نہ آیا فکر مند ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ ملکہ بلقیس جیسی نکرانی بن کے مطیع بن کے آ گئی. تو معلوم ہوا جب نظر ہوگی ایسے بچے پہ، ایسے شاگرد پہ، ایسے چھوٹے بہن بھائی پہ. ایک بھائی ذہین ہے، انگلش میڈیم پڑھتا ہے، دوسرے بیچارہ کلمہ بھی نہیں آتا ہے، آیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ اسے بھی وہی محبت پیار دینی ہے. اولاد میں سے ایک ذہین ہے، صحت مند ہے، ایک بیچارہ کمزور ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. اس سے مسئلہ نکلتا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندے کو گم پایا. اور آگے کہتے ہیں مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا یار میں ہدہد پرندہ نہیں دیکھ رہا، نظر نہیں آ رہی. معلوم ہوا ہوا پہ بھی حکومت ہے، پانی پہ بھی حکومت ہے، جنات بھی تابع ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عالم الغیب نہیں ہے. ورنہ کہتے ہیں کہ پرندہ، آج تو بیرو کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. آج تو دو چلے کر لے تو وہ کہتے ہیں مجھے جنات غیب کی باتیں بتاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندہ نہیں ہے. کہہ رہے مَا لِيَ کیا ہے لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، میری آنکھوں کا قصور ہے یا کہیں گیا ہوا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آنے دو سخت عذاب دوں گا، اس کے پر بھی اکھیڑ کے رکھ دوں گا. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں ذبح کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل عجیب سی خبر لائے گا پھر میں کچھ نہیں کہوں. دیکھا عالم الغیب ہوتے ساری چیزیں تھیں. عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں. جی وہ ایک اللہ ہی کی ذات. سبحان اللہ. فَوَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ پرندہ تھوڑا سا ٹھہرا، بڑی جلدی آ گیا پرندہ. فَقَالَ أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُخِطْ بِهِ، آج کا مولوی 8 سال مدرسوں کی روٹیاں کھا کے مسئلہ توحید سمجھ نہیں آتا، ممبر پہ بیٹھ کے شرک بیان کر رہا ہے، علماء دیوبند کو گالیاں دے رہا ہے، موحدین کو گالیاں دے رہا ہے. لیکن دیکھ رہا ہدہد پرندہ، اللہ اکبر. حضرت سلیمان کو کیا کہہ رہا ہے؟ أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، سلیمان بڑا آپ کا مقام ہے، میں ایک خبر لے کے آیا ہوں، آپ کو کوئی پتہ نہیں. ہدہد کو مسئلہ پتہ تھا، ہے ہمارا بادشاہ، لیکن عالم الغیب نہیں ہے. کیا جرأت سے کہہ رہا ہے أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں ایک چیز لے کے آیا ہوں، گھیرا کر کے لے آیا ہوں، آپ کو اس کا پتہ کوئی نہیں. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، قوم سبا سے میں خبر یقینی لے کے ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد جہاں سے شروع کریں گے چاہے دو کی جمعے لگ جائے پھر واقعہ معراج بیان کریں گے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.